السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج بھی میں آپ کے سامنے چند احادیث لے کر حاضر ہوں، ان کا ترجمہ سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ بھی دو احادیث ہیں جو عذاب قبر سے متعلق ہیں۔ پہلی حدیث ہے 120/4 عذاب قبر۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ایک یہودی عورت ان کے پاس آئی اور اس نے عذاب قبر کا ذکر کیا اور کہا، اے عائشہ، تم کو اللہ عذاب قبر سے بچائے۔ پھر حضرت عائشہ نے حضور سے عذاب قبر کے بارے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا، ہاں عائشہ، عذاب قبر برحق ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اس واقعے کے بعد میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ حضور نے کوئی ایسی نماز پڑھی اور قبر کے عذاب سے پناہ نہ مانگی ہو۔ یعنی پھر اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد عذاب قبر سے پناہ مانگا کرتے تھے۔ تو اس حدیث سے ہمیں پہلی بات تو یہ کنفرم ہو جاتی ہے کہ مرنے کے بعد جب انسان کو قبر میں لٹایا جاتا ہے تو برے انسان کو، جیسا کہ اوپر کی حدیث میں آیا کہ جہنم کا نظارہ کرا دیا جاتا ہے، دکھا دیا جاتا ہے، دیکھو وہ جہنم ہے تمہارا ٹھکانہ، جب تمہارا دوبارہ اٹھو گے تو تمہیں وہاں جانا ہوگا حساب کتاب کے بعد۔ لیکن اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ کچھ عذاب قبر میں بھی شروع ہو جاتا ہے۔ یعنی اس کے ہو سکتا ہے اس انسان کے ایسے سخت گناہ ہوں، شدید گناہ ہوں، جس کی وجہ سے عذاب قبر اس کو قبر میں ہی شروع ہو جاتا ہے۔ جو آخرت کا عذاب ہے وہ تو اپنی جگہ ہے، لیکن یہاں بھی قبر میں بھی عذاب شروع ہو جاتا ہے۔ اور دوسری بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم عذاب قبر سے پناہ کی دعا مانگیں۔ جو ہم یہ دعا پڑھتے ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اسی میں یہ الفاظ ایڈ کہ وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب السکرات، یعنی ہم کو حشر کے اور قبر کے اور وقت سکرات کے، جو جان نکلنے کا وقت ہوتا ہے، اس وقت کی تکلیف اور عذاب سے ہم کو محفوظ رکھ۔ تو یہ دعا ہمیں، کامل دعا، ہر نماز کے بعد پڑھنے کی عادت ڈالنی چاہیے۔ اگلی حدیث ہے حدیث نمبر 125/9۔ حضرت عثمان کہتے ہیں کہ حضور جب میت کو دفن کر کے فارغ ہوتے تو قبر کے پاس کھڑے ہو کر لوگوں سے فرمایا کرتے کہ اپنے بھائی کی مغفرت کے لیے دعا کرو اور اس کے ثابت قدم رہنے کی بھی، کیونکہ اس وقت اس سے سوال جواب کیے جاتے ہیں۔ ابو داؤد کی حدیث ہے۔ اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ قبر میں لیٹنے کے بعد پھر فرشتے آتے ہیں، بھیجے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور وہ مرنے والے سے کچھ سوالات جوابات کرتے ہیں۔ اس کی تفصیل بعض دوسری احادیث میں آئی ہے، یہاں مختصر اتنی بات بتائی گئی ہے کہ سوال جواب کیے جاتے ہیں، اور ظاہر ہے سب وہ سوال جواب زندگی کے بارے میں ہوتے ہیں، اعمال کے بارے میں ہوتے ہوں گے، لیکن بڑے سخت سوال جواب ہوتے ہوں گے۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اپنے بھائی کی مغفرت کی دعا کیا کرو، کیونکہ یہ وقت ان کے سوال جواب کا ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ ان کے اس مشکل کو آسان کرے اور اس مرحلے سے آسانی سے گزار دے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم جب قبرستان جائیں تو اپنے مرحومین کے لیے دعا کریں، قبر کے پاس کھڑے ہو کر ان کی مغفرت کے لیے، ان کے عذاب قبر سے نجات کے لیے، اور آخرت میں ان کو جنت میں داخل ہونے کے لیے ضرور دعا کیا کریں۔ یہ ایک بہترین ہدیہ ہے جو ہم پیش کر سکتے ہیں اپنے مرحومین کے لیے۔ تیسری حدیث یہاں پر ہے دین میں بدعت۔ یہ حدیث بڑی اہم حدیث ہے۔
اس کے الفاظ کچھ اس طرح ہیں، یہ حدیث کا نمبر ہے 132/1، دین میں بدعت۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے ہمارے دین میں کوئی ایسی بات نکالی جو اس میں نہیں ہے تو وہ مردود ہے۔ یہ بخاری و مسلم کی حدیث ہے۔ یہ حدیث ہے تو بہت مختصر، لیکن ایسی بات کہی گئی ہے جو ہمارے لیے بہت بڑی وارننگ ہے، سب مسلمانوں کے لیے بہت بڑی وارننگ ہے یہ۔ یعنی یہ بات کہی گئی کہ دین میں کوئی ایسی بات نکالے جو دین میں نہیں ہے تو وہ مردود ہے، یعنی اس کو مردود کا لقب دیا گیا ہے، یعنی لعنتی۔ اور ہے بھی بات یہ لعنت والی، اس لیے کہ دین میں کوئی نئی بات نکالنے کا حق کسی کو نہیں دیا اللہ تعالیٰ نے، نہ اس کے رسول نے دیا ہے۔ دین اصل میں وہی ہے، اتنا ہی ہے جتنا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک پہنچایا۔ وہی اعمال ضروری ہیں، وہی باتیں ضروری ہیں، اس سے زیادہ نہ کسی چیز کی ممانعت ہے، نہ کوئی کام کرنے کو کہا گیا ہے۔ تو یہاں علماء کی بہت بڑی ذمہ داری آتی ہے کہ وہ جب بھی کوئی بات عوام سے کہیں تو ویسی بات کہیں جو مستند ہو اور ثابت شدہ ہو کہ یہ حضور کے صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ کام ہوتا تھا یا یہ کام نہیں ہوتا تھا۔ یہ علماء کا کام ہے کہ وہ اس بات کی تحقیق کریں، اور جو ثابت ہو جائے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ کام ہوتا تھا، بس اسی کی تبلیغ کریں، اسی کو لوگوں میں آگے بڑھائیں، اسی کا بڑھاوا دیں۔ اور کوئی ایسی بات جو حضور تحقیق کے بعد حضور کی زندگی سے یا ان کے دور میں ہمیں نہیں ملتی، ہمیں ہرگز اس بات کو نہ بیان کرنا چاہیے، نہ اس کو بڑھاوا دینا چاہیے، بلکہ حتی الامکان علماء کا کام ہے، یہ ذمہ داری ہے کہ اس پر تنقید کریں، اس سے ٹوکیں۔ کوئی ایسی بات دیکھیں کہ جو ہو رہی ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نہیں تھی، کوئی نئی بات داخل ہو رہی دین میں، تو اس سے روکیں اور یہ حدیث سنائیں کہ ایسے لوگوں کو کیا کہا گیا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا ہے، مردود یا لعنتی کہا ہے۔ تو پھر ہم کوئی ایسا دین میں کام نیا داخل کر کے، بات نہیں داخل کر کے کیا ہم مردود کہلانا چاہتے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت اپنے پر لینا چاہتے ہیں؟ تو یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے، اور افسوس کی بات یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہر دور میں یہ ہوتا آیا ہے، ہر دور میں ایک نئے باتیں جنم لیتی ہیں، نئے طریقے جنم لیتے ہیں جو حضور نے ہرگز نہیں کیے، نہ ان کے صحابہ نے کیے۔ ایسے کام جو حضور نے نہیں کیے، ان کے صحابہ نے نہیں کیے، ایسی بات جو حضور نے نہیں کی، ان کے صحابہ نے نہیں کی، ہمیں کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ یقیناً یہ بدعت ہے، اور اس بدعت سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے، ورنہ یہ سمجھ لیں کہ کتنی سخت وعید حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ مردود کہا ہے ایسے شخص کو جو ایسے کوئی کام کرتا ہے، ایسی کوئی بات کرتا ہے۔ اور حقیقت بھی یہ ہے کہ ہماری کیا حیثیت کہ ہم دین میں کوئی بات داخل کریں۔ دین تو صرف اللہ اور اس کے رسول کا ہے۔ جو دین انہوں نے پیش کر دیا وہ اول و آخر ہے، حرف آخر ہے۔ وہ کوئی ایسی اتھارٹی اس کے بعد نہیں ہے جو دین میں اضافہ کرے یا دین میں سے کوئی چیز نکال دے۔ یہ بہت نازک معاملہ ہے، اس بارے میں ہمیں عام لوگوں کو بھی سوچنا چاہیے، غور کرنا چاہیے کہ کوئی ہم ایسا عمل تو نہیں کر رہے، کوئی ایسی بات تو نہیں کر رہے جو کہ دین میں نہ ہوئی ہو پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، اور ہم آج ایک نئی بات کر رہے ہیں۔ تو سوچ لیں کہ اس کے لیے جواب دہ ہوں گے وہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت ان کے اوپر پڑے گی۔ تو حتی الامکان اس سے بچنے کی کوشش کریں، اب خود بھی تحقیق کریں، علماء تحقیق کریں، لوگوں تک پہنچائیں۔ خود جو لوگ مطمئن نہیں ہو کسی کام سے، کسی بات سے، دیکھ رہے ہیں معاشرے میں ایک نئی بات پیدا ہو رہی ہے، نیا کام ہو رہا ہے، تو پہلے خود تحقیق کرنے کی کوشش کریں۔ اگر علماء سے کوئی صحیح جواب نہیں ملتا تو اس کے بعد پھر اس پہ عمل کرنا یا نہ کرنے کا فیصلہ کریں۔ یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری کا کام ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا کرے کہ ہم کوئی دین میں نہ بدعت خود نکالیں، نہ ہم کسی بدعت پر عمل کریں۔ اللہ تعالی ہمیں اس فتنے سے بچائے اور لعنتی کہلانے سے بچائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت سے ہم کو بچائے۔
وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.